تو آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی. اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس میں ٹبیا کو، یہ جو ہڈی ہے کان کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا. اور جب آپ سائڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا پھیڑا ہے اس نے. پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ کے ایکسریز ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے. یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور جنہوں نے شکر ہے بائیں سائڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاز نہیں کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بریڈ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ دائیں سائڈ. اچھا، اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اسکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی یہ والی، یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریان ہے یہ، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلڈ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزری ہوتی ہے شریان گزری ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں. ایکسپلین تو کریں نا. اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے کان کی ہے، اس نے پوری کان کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصہ اگر اس شریان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے، اور 4 فریگمنٹ کے ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے، یہ پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں، اسکینز بھی، اور ان کی جو نوعیت ہے ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتی ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس میں نے بات کی؟ اس میں جی. اچھا جی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور
مٹھائی بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائی بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹ کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا، وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دے. جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا، جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دور میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر. اور یا نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا، یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے، لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال اسٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا، تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی، تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا، جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے،
انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے, جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی کیونکہ مینپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیصل, میجر جنرل فیصل, وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہا ہے ان کے لیے سختیاں, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وہاں کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہے. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے. اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا. اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی, وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلئنگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر ملک, یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری, ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں, شریف فیملی کا وہاں سے, اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. ہدایبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے. ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا,
اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے، NRO مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپر کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری ہے. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے. کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلئنگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب معاملہ سارا ریکارڈ دیا، ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹ دکھائے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں. بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ. تو لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کوئی 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی، اور اس پہ شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر، نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے، اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا، حد جانا کروں گا اس کے اوپر، کوئی میرے پر غلط الزام لگایا. اور پھر FIA کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں، وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا، وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا، وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے PTI کو، ان کو FIA کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے، تاکہ PTI کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں PTI سے، کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے PTI. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں. پر اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اور پھر ان سے ان کو پیسے، ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا، پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں، اور پھر انہیں سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیا کے خلاف کھڑے ہوئے، جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے. ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس لیے ہم پبلک انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے. تو FIA ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں، کہ ہمارے کیسز تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے کیا انہوں نے یہ پاکستان، مشرف کے مارشل لا مجھے یاد ہے، مجھے اس نے جیل میں ڈالا، لیکن مشرف کا مارشل لا لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں، پر ریاض امیر اس کو مار پٹوائی، ذلیل کروایا. سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ، اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا، یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے، سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں.
اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ. مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے. صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی, یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے, موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں, لفافے, جو زبیب بیچنے والے صحافی, جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے. آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہم لنکن کی سیئنگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں, معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا ہمارا, 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی ہے. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں, لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پالیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں, اور جو کریں. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ, میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن رزلٹ آپ کے سامنے, انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی, 4 لوگوں کے نام میں نے دیے, میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے, تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہتا کہ قوم کو, دنیا کو پتا ہو, میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ, یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا, اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں, اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر اکثریت جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ, جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں, معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے, جو کسان ہیں, جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں, زراعت میں 4.5%, وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے, اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں, یہ جو ہوا, یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی, یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کو پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے,
اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی, انہوں نے وہ ریلیز بھی کی, وہ لوگ چلائے اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتا چلوانا, کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, آپ پتا چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں, کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کر دیا جیسا سلمان تاثیر کو کیا, کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا, یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا, اور وہ ابھی بھی سازش پر لگے ہوئے. انہوں نے دونوں مریم جھوٹ بولنے کی CHC دونوں کے پاس ہے. ان کو جاوید الدین کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی, اور پریس کانفرنس کروائی SC کے عمران خان خدا خاصہ اس نے مدد کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر بات ہو تو کہیں گے کہ مذہبی ضروری نے کر دیا, کہیں گے کہ کوئی دینی انتہا پسند ہے تمہارا دیا. یہ کرنا ہے. لیکن میں آج اب تک ہو گیا ہوں, سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں. مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کا آزادی کی فکر ہے. 24 سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا, پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا. اور یہ جو وزیر آباد ہوا, اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں. یہ ہوا کیا, انہوں نے لانگ مارچ, ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے. پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری, اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے, میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. اور میں آج یہ بھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری, چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لیں, چاہے رینجرز بلا لیں, چاہے ٹیئر گیس شیلز تیاری کر لیں, جب عوام کا سمندر نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا آف ٹائم از کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا, اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے, ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ, دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے, اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا, اور مجھے کہا اچھا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا, جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا, مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے, وزیر آباد سے پہلے, انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایسے کراؤڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے GT روڈ کے اوپر, انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ, دینی انتہا پسند کچھ کرے گا, عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے, اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا.
सबसे पहले राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राणा सनाउल्लाह एक कातिल है। राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई? क्योंकि तायरुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उससे कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में, ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए, वो पब्लिक ना निकला है। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राणा सनाउल्लाह, इसने याद रखे लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राणा सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने का 18 कत्ल किए इसने। कब्जे ग्रुप और हर किस्म की ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है। तो इनके इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर रहा, इससे कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ जब इसका एफआईए में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के मुलाजिमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा, इन्होंने 5 मुलाजिमों को वो मरे हार्ट अटैक से। 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी एफआईए की, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट और ये जो नौकरों के नाम पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता है। यहां डॉक्टर्स बैठे हुए आपको बताएंगे कि एक तरीका होता है इंड्यूस हार्ट अटैक का, पता भी नहीं किसी को चलता क्या हो। तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर या वो कोई इसका इन्वेस्टिगेट, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर दी। उसके बाद ये 7 तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान कातिलाना हमले के बाद आवाम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को मैंने बता दिया था कि मुझे किस तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी मंसूबाबंदी का पता था, इसलिए मैंने एक और प्लान बनाया हुआ था। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब अवाम का समंदर निकलता है, जब नजरिए का वक्त आ जाता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इतनी आवाम आएगी कि मुल्क की तारीख में कभी इतनी आवाम नहीं निकली होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि करप्ट और क्रिमिनल माइंड के लोगों को हमेशा डर और खौफ रहता है। करप्ट लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए इंतहा पर जाते हैं। 3 और लोग भी हैं जिन्होंने मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। उन्होंने देखा कि अवाम की तादाद बढ़ती जा रही है, तो मुझे मरवाने का मंसूबा बनाया गया। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि राणा सनाउल्लाह एक कातिल है। जिन 3 लोगों ने मंसूबा बनाया उसमें वो भी शामिल हैं। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि फैसला किया गया कि सलमान तासीर जैसा इमरान खान का कत्ल कराया जाए और बंद कमरे में जो प्लान बना था मैंने 24 सितंबर को जज से आगाह कर दिया था। और उसका जो 7 पीठे इमरान खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि 24 सितंबर को मैंने बता दिया था कि मुझे किस तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है
اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی منصوبہ بندی کا پتہ تھا، اس لیے میں نے ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور اپنی پوری تیاری کر لی تھی. گزشتہ روز عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی منصوبہ بندی کا پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے میں نے ایک اور پلان بھی بنایا ہوا تھا. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور اپنی پوری تیاری کر لی تھی. جب عوام کا سمندر نکلتا ہے، جب نظریے کا وقت آ جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں اتنی عوام آئے گی کہ ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی عوام نہیں نکلی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ اور کرمنل مائنڈ کے لوگوں کو ہمیشہ ڈر بھی رہتا ہے اور خوف بھی رہتا ہے. کرپٹ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے انتہا پر جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 اور لوگ ہیں، ان 4 لوگوں کے علاوہ بھی 3 اور لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرانے کا منصوبہ بنایا. وہ 4 جو لوگ ہیں ان کی ٹیپ ریکارڈ کر کے میں نے اپنے پاس رکھی ہے، لیکن ان 4 کے علاوہ 3 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. انہوں نے دیکھا کہ عوام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو مجھے مروانے کا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے. رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ ایک قاتل ہے. جن 3 لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہے. اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں پر اس نے گولیاں چلوائی تھیں. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں پر ظلم بھی کیا تھا. یہ کہنا ہے عمران خان کا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو پورا فیصلہ آباد جانتا ہے کہ یہ شخص تمام 2 نمبر کام بھی کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر عابد شیر علی کے والد نے 18 قتل کا الزام بھی لگایا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. گزشتہ روز ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے، 2 آدمی. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچنا ہی نہیں تھا. اگر یہ دونوں جو میرے انہوں نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس میں بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی. اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھیں، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس سے بس مار دیتا، تو اور تباہی کر دیتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے. سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے. بس یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں.
آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا مکان اوپر گیا، غلط کام کر رہا. جنرل میجر تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس جب جنرل انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے، کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ کل پھر بھیڑی ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، دو راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی. جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سمجھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ممی ریڈی پارٹی ہے. میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے، 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے، جو مجھے آج زندہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سربراہ، جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، یہ 2 فیملی پارٹیز تو کر کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں، اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا، ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ادھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے، کہتے ہیں نا اسے آئے، اتنی کوششیں کر رہی ہیں، این آر او سب کو دے دیا ہے، سارے چوروں کو، منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ. چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں مقابلہ کر لیں، کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے، ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں، 70 سال میری عمر ہے. میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی، وہ کیا ہوتی ہے، اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور بل قانون کے اوپر نہیں تھا، کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے،
کسی طاقتور کی ضرورت نہیں ہے کسی پر ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی, اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹس پر لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو احترام نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلاحی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی, کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں, یہ انٹرنیشنل رناؤنڈ ہاسپٹل ہے, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھلا ہے, تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر, سیرت نبی کے اندر, اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز, 2 ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پالیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو, کوئی اس ملک کی تاریخ سے کسی نے کچھ کیا ہو. اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان, 12 سیٹیں جیتا. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے, میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ڈیوائس رکھنے کے لیے, گھر کے نوکروں کو میری فون کال جو میری پرائم منسٹر کی فون کال تھی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونر تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف, یعنی یہ جو میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جی میں نہیں کہہ رہا, پیچھے سے مجھے حکم ہے. ایف آئی اے والے جو کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے جی میں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے, ہم کیا کریں گے, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں, قومیں تباہ ہوتی ہیں ایسے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا, سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا. ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا. میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر, مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں, ہم نے ان کو نہیں بننے دینا, اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی اس پاکستان میں
میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی، کہ 18 سال کے بعد، یہ 71 تھا، 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف، دو ایگزیبیشن میچز، وہ 2 میچز ہم جیت گئے، وہ 2 میچ سیریز جیت گئے۔ میرے پاکستانیوں، وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں، کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے، انصاف نہیں کر رہے تھے، 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا، اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے، پاکستان زندہ باد۔ تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا۔ اب وہی کرنے جا رہے ہیں، سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر سے بٹھا دیا ہے، ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو، اس لیے قتل کرو اس کو، جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے۔ ملٹری پاکستان نہ ٹوٹتا، پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہے، ملٹری الٹا جا رہا ہے۔ یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے، کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں، اب نہ جائیں، انہوں نے مار دینا آپ کو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے، کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے، اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بات، تو انہوں نے تو قتل اور 11 سزاؤں، ان سے کیا سے ہوا ہے 6 مہینے۔ میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے، ہم نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا ہم نے ایسے رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے، مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو۔ میں یہ طے کر کے آیا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا، اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی۔ میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں، ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے آئے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی، یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا۔ قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا، انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا، کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا، کسی کو پتا نہیں چلنے دیا۔ اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا، اس لیے بھی بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں،
یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آدم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر سیکورٹی کے لیے, اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. کیا ہے مسٹر آدم سواتی سے کیا, یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں, اپنی ذات سے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے, ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی آنکھیں دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے, جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا, اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے, 1100 ارب روپے کا NRO لے رہے ہیں. ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے, معیشت تباہ کر کے, مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے NRO لے رہے ہیں. اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں, جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں, جو عیدیں باہر ہیں, جن کی شاپنگ باہر ہے, بچے باہر ہیں, جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں, بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے, ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان میں غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو, اس کے اوپر کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا, جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا, ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری, وہ سارا وقت جگاتا رہا. علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے, اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آدم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں, وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے.
آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹسمین نے طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں. اس کی اسٹوری پڑھ رہے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا, انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں, اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاج ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت, تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے, کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے, کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے, اور کبھی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں, تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں, غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں, ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں, آپ نے سب نے, میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ, اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں, اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک بات کو پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے, دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے ساتھ اوپر سے چل کے جاؤ کہ اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کے ساتھ رکھتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانی ہوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے, اور ان تینوں کی ریزیگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے, یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا. اس کی تفتیش نہیں ہوگی, کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے. FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے.
کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا. یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ لانگ مارچ کی کال دوں گا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو قتل کرانے کی کوشش کی گئی. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو انصاف نہیں مل رہا. شہباز شریف, رانا ثنا سمیت 3 لوگوں پر الزامات ہیں. ان پر FIR کیسے درج ہوگی؟ پہلے ان 3 لوگوں کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا ہوگا. جب تک یہ لوگ مستعفی نہیں ہو جاتے عوام ملک میں اپنا احتجاج جاری رکھیں. انہوں نے ساتھ کہا کہ چیف جسٹس صاحب جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس صاحب جب تک 3 لوگ استعفے نہیں دیتے انصاف نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے تفتیش کرنی ہے وہ ان کے ماتحت ہیں. طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے قانون الگ ہے تو ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں, ہمیں جانوروں کی طرح نہ دیکھیں, ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے سری لنکا